تھوڑا آگے آ جائے، ٹائم بہت کلوز ہے، دعا کا ٹائم بالکل قریب ہے. جو منتظمین نے ٹائم دیا اس کے مطابق دعا کرنی ہے. تو چونکہ بڑی 11ویں شریف کا بھی دن ہے، پھر عقیقہ بھی ہے، تو اس حوالے سے باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درود و سلام ایسے نہیں جم جم کے پتہ چلے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. میلاد کی محفل ہے، خوشی کی محفل ہے، ذرا چہروں پر رونق ہے. آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. انتہائی مبارکباد کی مستحق ہیں جناب بھائی محمد زبیر صاحب، جنہوں نے بیٹے کی خوشی میں آج اپنے گھر میں میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا، عقیقہ کا اہتمام کیا. اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں اس بچے کی خوشیاں نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے سورہ والضحیٰ کی آخری آیت، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب تم پر رب کا انعام ہو، فحدث، اس انعام کو خوب بیان کیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو. لوگوں کو، یا تو آپ تھکے ہوئے ہیں یا پھر آقا علیہ السلام کے ذکر سننے کے لیے آپ کا دل نہیں ہے، تو دعا کر لیتے ہیں. جو تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، خوشی کے ساتھ محفل سجائی گئی ہے، تو ذرا چہرے پر مسکراہٹ، تبسم، خوشی کا اظہار کرے. ویسے بھی خوشی کی محفل ہے، پیار سے کہتے سبحان اللہ. فرمایا کہ جب اللہ کا تم پر انعام ہو، اللہ کا تم پر، بولیے اللہ کا تم پر انعام. بہت ساری چیزیں اللہ کا انعام ہے، بہت ساری چیزیں. آنکھ اللہ کا انعام ہے، انعام ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اللہ کا، زبان اللہ کا انعام، پاؤں اللہ کا انعام. دنیا کی ہر چیز اللہ کا انعام
ان تمام انعامات میں سے اولاد بھی اللہ کا بہت بڑا انعام، اولاد بھی اللہ کا۔ دیکھیے نا، انبیاء بھی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس مسجد اقصیٰ میں گئے۔ حضرت مریم چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، وہ عبادت کر رہی تھی، بند کمرے میں بے موسمی تازہ پھل دیکھے تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، مالک مجھ زکریا کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک چونکہ وہ ضعیف العمر تھے، اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء نے بھی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور جب اولاد ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملائکہ آ کر ماں اور باپ دونوں کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جب اولاد ہونے پر بندہ مومن اپنی زبان سے صرف اتنا کہتا ہے، مالک شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی، تو رب کائنات فرشتوں کے سامنے اس بندے کا نام لے کر فخر فرماتے ہیں، اے فرشتوں انظروا الی الارض فلان ابن فلان، اے فرشتوں دیکھو زمین کی طرف، میرا یہ بندہ، میں نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا، برائے تکبر کرنے کے بجائے غرور کرنے کے الٹا میری بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے۔ تو فرشتے اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ بیٹی ہو تو باپ کی پیشانی پر آ کر فرشتے بوسہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ بیٹا ہو تو صرف مبارکباد، بیٹی ہو تو پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے۔ اولاد ہر ایک کی بڑی عظیم ہے۔ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو بھی اولادیں عطا فرمائی، نبی علیہ السلام کو بھی اولادیں۔ نبی علیہ السلام نے ہر اولاد کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹے عطا ہوئے تو تب بھی، بیٹیاں عطا ہوئی تو تب بھی۔ جب نبی علیہ السلام کی اپنی پیدائش ہوئی، دنیا پر تشریف لائے، تو دنیا پر تشریف لانے پر سب سے زیادہ خوشی مخلوق میں آپ کے دادا جان نے منائی ہے۔ بولیے کس نے؟ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور پھر ماں تو عظیم ہستی ہوتی ہے، اس کو تو خوشی بھی اس کی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا عقیقہ ہوا 7ویں دن۔ کون سے دن؟ چونکہ عقیقہ کی محفل ہے تو میں نے 4 عقیقے آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا عقیقہ، حضرت امام حسن اور امام حسین کا عقیقہ، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عقیقہ۔ کیونکہ 11ویں شریف آج جو کل کا دن گزرا ہے وہ بڑی 11ویں کا دن تھا، شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے آج کی اس محفل کو ہم مناسبت دیں گے۔ تو پہلا عقیقہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ کب سے ہے؟ حضرت نبی علیہ السلام کا عقیقہ ہوا 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ بولیے کتنے؟ یار بولیے نا۔ یہ روایت شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں، اس لیے آپ کو وہ عجیب سی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ نے 7 اونٹوں کی سنی ہوگی کہ آپ کے دادا نے 7 اونٹ ذبح کیے تھے، مگر کنز الاموال میں 100 اونٹ کا بھی تذکرہ ہے۔ کتنا؟ 100 اونٹ کا تذکرہ۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے اہل مکہ کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اہل مکہ کی، نبی علیہ السلام سوموار شریف کو تشریف لائے دنیا پر،
تو اگلے اتوار والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ تھا، 7ویں سوموار کو تشریف لائے تھے اور 7واں دن بن رہا ہے اتوار، اگلے اتوار کو عقیقہ تھا۔ قریشی خاندان کے سردار کے پوتے کا عقیقہ ہے، مکہ کے جو انتظام و انحصرام کرنے والے ان کے پوتے کا عقیقہ ہے۔ بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، اور وہ یہ بیٹا ہے جسے رب کائنات نے پوری کائنات کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان نے اعلان فرمایا، اے اہل مکہ آج میرے پوتے کا عقیقہ ہے، سب نے آنا ہے۔ آل مکہ والے سارے آ گئے، 100 اونٹ ذبح کیے گئے، بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے عقیقہ کے دوران غرباء کو بھی بلایا گیا۔ مکہ کے اندر جتنے غرباء تھے ان غرباء کا الگ دعوت کا اہتمام کیا گیا، قریش کے سرداروں کا الگ اہتمام کیا گیا۔ ابو جہل عمر بن ہشام، اس وقت عمر بن ہشام کے نام سے مشہور تھا، مکہ کا بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب آج تیرا بیٹا تو نہیں، تیرے بیٹے کا بیٹا ہے، مگر اتنی خوشیاں منا رہا ہے، 1 اونٹ ذبح کر لیتا، 2 کر لیتا، تو نے 100 اونٹ ذبح کر ڈالے۔ فرمایا ابو جہل نہ پوچھ، جس بیٹے کا عقیقہ آج میں محمد کر رہا ہوں، جس دن یہ میرا بیٹا دنیا پہ آیا تھا میں نے تو خوشی منانی تھی، اللہ کی قسم کعبہ شریف نے بھی جھوم کر خوشیاں منائی تھی۔ اے ابو جہل میں نے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا ہے۔ جب ابو جہل نے پوچھا اے عبد المطلب ہمارا رواج ہے جب عقیقہ کیا جاتا ہے، عقیقہ کرنے پر جانور کا خون بچے کے سر پہ لگایا جاتا ہے، تو نے اپنے پوتے کے سر پہ خون لگایا کہ نہ لگایا؟ فرمانے لگے نانا کوئی اور بچہ ہوتا اس کے سر پہ خون لگایا جاتا، میں عبد المطلب نے اپنے پوتے کے سر پہ زعفران ملا ہے۔ تو ہمیں بھی آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا جب تم اپنے اولاد کا عقیقہ کرو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، خون بہایا جائے، خون بہانے کے بعد اس نومولود کے سر کے اوپر زعفران ملا جائے، اس کا نام رکھا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم زعفران ملیں گے عقیقہ کریں گے ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا جب تم عقیقہ کرتے ہو رب کائنات نومولود کی آنے والی زندگی کی مصیبتیں اس سے ٹال دیتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا نام رکھا گیا۔ ایک عقیقہ عبد المطلب نے کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ بولیے اور ایک عقیقہ آقا علیہ السلام کا پورے مکہ کی طرف سے، ایک دادا جان نے کیا تھا اور ایک اہل مکہ۔ اچھا اہل مکہ نے جو کیا تھا نا وہ بڑا عجیب تھا۔ اہل مکہ نے اعلان کروایا تھا کہ اے لوگوں آج اس بچے کا عقیقہ ہے جس بچے کے آنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بارش عطا فرمائی ہے، کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی، بارشیں خشک سالی تھی، اس سال بڑی بارشیں ہوئیں، سرسبز ہوئے، اور رب کائنات نے بیٹے عطا فرمائے پورے اہل مکہ، کسی کو بیٹی عطا نہیں فرمائی تھی کہ کسی کے گھر صف ماتم نہ بچھے۔ تو اہل مکہ نے جو اعلان کیا تھا نا وہ اعلان یہ نہیں کیا تھا کہ آج محمد بن عبداللہ کا عقیقہ ہے، انہوں نے اعلان یہ کیا تھا اہل مکہ ہم سب مل کر آج اس کے آنے کی خوشی مناتے ہیں جس کی وجہ سے رب کائنات نے ہمیں بارشیں عطا فرمائی ہے۔ پھر مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رب کائنات نے آپ کو 2 نواسے، ویسے تو 3 نواسے ہیں، امام محسن بھی ہیں،
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں، ان کے عقیقے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام نے دو مینڈے خریدے، دو مینڈے خریدے، خرید کر 7ویں دن ان کو ذبح فرمایا۔ ذبح فرمانے کے بعد اللہ کے نبی نے پورے مدینہ والوں کی دعوت فرمائی۔ صحابہ کرام اس دعوت میں تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیقہ اسی طرح ہوا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، جب نبی علیہ السلام عقیقہ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے پیارے علی، یاد رکھنا کہ یہ عقیقہ میں نے حسن اور حسین کی طرف سے کیا۔ اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، جس نے بھی اس طرح عقیقہ کیا، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا اور بچی کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کیے یا 2 بکرے ذبح کیے، بچی کی طرف سے 1 جان کو ذبح کیا گیا اور ان کے سروں پر زعفران ملا گیا، پھر اس کا نام رکھا گیا، تو یاد رکھنا اس نے اپنی اولاد کو اللہ کی ضمانت میں دے دیا ہے۔ 2 طریقے ملتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ عقیقے کا گوشت اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقسیم بھی فرمایا۔ امام حسن کا جو عقیقہ تھا وہ تقسیم ہوا، گھروں میں گوشت گیا بغیر پکائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے پر دعوت ہوئی اور سب کو وہاں پر کھلایا گیا، ضیافت ہوئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پکا کر کھلا سکتے ہو تو یہ بھی ثواب ہے، اگر تم ویسے گھروں میں بھیجتے ہو تو یہ بھی ثواب ہے۔ یہاں پر ایک بات مشہور ہے ہماری رواج میں کہ بچے کی ماں اور دادی عقیقے کا گوشت نہیں کھاتی، یہ غلط ہے۔ عقیقے کا گوشت ہر امیر غریب کھا سکتا ہے، ہر امیر غریب۔ عقیقے کا گوشت خوشی کا گوشت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب عقیقہ دیتے ہو تو رب کائنات فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر فرماتا ہے۔ آئیے سنیے حدیث پاک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچے کا نام لے کر جانور ذبح کیا جاتا ہے، ادھر جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے اے فرشتوں، میرا یہ بندہ میں نے اس پر احسان کیا، میں نے اسے اولاد عطا فرمائی، میں نے اسے دنیا کا مال عطا فرمایا، اے فرشتوں یہ بندہ جو ہے میرے رستے پہ جانور ذبح کر رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مالک کائنات یہ چاہتا کیا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں فرشتوں میرا یہ بندہ میرے بندوں کو میرا رزق ادا کر میری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جانا جتنے لقمے یہ لوگ کھائیں گے ہر لقمے کے بدلے میں کھلانے والے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو گویا عقیقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ دنیا پہ تشریف لائے، رمضان کا مہینہ تھا، تو رمضان کے مہینہ میں شیخ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوئے تو آپ نے سحری کے وقت ماں کا دودھ پیا اور افطار کے وقت تک ماں کا دوبارہ دودھ نہیں پیا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ 7ویں دن یعنی شوال کی 2 تاریخ تھی شیخ عبد القادر جیلانی کی جو تاریخ پیدائش کے حوالے سے، اور ایک روایت میں 7واں رمضان بھی بنتا ہے مشہور جو ہے۔ اس دن آپ کے اہل خانہ نے عقیقے کا اہتمام کیا اور عقیقہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے عقیقہ میں 2 بکرے ذبح ہوئے، اہل علاقہ کو وہ کھلایا گیا، اور وہاں پر آپ کے نانا لگتے تھے رشتے میں، انہوں نے یہ اہتمام کیا اور اہتمام کر کے دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں سیدوں کے گھر اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے
اور سید اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ان کے عقیقہ میں ایک عجیب بات تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیقہ میں ایک عجیب بات تھی، ایک عجیب طرح کا صدقہ کیا گیا۔ جو غربا تھے اس دور میں، ان کے لیے الگ اہتمام تھا، اور ہر غریب کو اہل خانہ کی طرف سے کھانے کے ساتھ مالی طور پر بھی تحفہ دیا گیا۔ اس دور میں 7 درہم ہر ایک غریب کو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیقہ پہ تحفے کے طور پہ ملے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیقہ ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اپنے بیٹے سیدنا عبد الرزاق کا ولیمہ کیا۔ ان کا بیٹا تھا بڑا، عبد الرزاق نام تھا۔ کیا نام تھا؟ عبد الرزاق شاہ۔ بڑا لائق، باپ کے نقش قدم پہ چلنے والا۔ اس عبد الرزاق کو رب کائنات نے آگے 18 بیٹے عطا فرمائے۔ اس عبد الرزاق کی پیدائش پر جب 7واں دن تھا تو قدرتی بات ہے کہ وہ چاند کی 11 تھی۔ چاند کی بولیے نا یار، چاند کی 11 تھی، 11ویں شریف تھی۔ اور 11ویں کو ویسے بھی اہتمام ہوتا تھا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس میں، درس حدیث کا اہتمام ہوتا، درس قرآن کا اہتمام ہوتا، لنگر کا اہتمام ہوتا۔ اس دن جب عقیقہ کیا گیا، لنگر بھی ہے، تو اس دور میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے کے عقیقہ میں تعداد کے اندر آتا ہے کہ 1,00,000 افراد نے شرکت کی۔ کتنے؟ 1,00,000 افراد نے شرکت کی اور ان کے کھانے کا اہتمام ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے اس وقت ان کے سامنے قرآن کی سورہ کوثر کی تلاوت کی، اور کوثر کی تلاوت کر کے فرمایا تھا، لوگوں جب میرے نبی کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، بیٹے دنیا سے گئے، کفار نے خوشیاں منائی تھیں، تو رب کائنات نے فرمایا تھا کہ اے محمد تمہارے دشمن ہی بے نام و نشان ہو گئے، آج دیکھ لو کہ اسی نبی کی اولاد رب کائنات نے عطا فرمائی ہے، اور اس نبی کی اولاد پر میں عبد القادر خوشی کا اظہار کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، اے دنیا والوں تم محمد کا نام مٹانا چاہتے تھے، رب نے محمد کے نام کو اونچا کر دیا ہے۔ تو گویا عقیقہ یہ سنت ہے۔ آج بھائی زبیر اپنے بیٹے کی خوشی میں یہ عقیقہ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی اس خوشی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ بچہ جو اس دنیا پہ آیا اپنے والدین کے لیے اللہ پاک اسے باعث برکت، باعث رحمت بنائے، اس میلاد کے طفیل اس گھر پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ عقیقہ سنت ہے، اس کا گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے، تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش کی جائے کہ عقیقہ کے گوشت کی ہڈی کو کاٹتے وقت توڑا نہ جائے۔ اگر توڑ دیا جائے تو کوئی حرام یا معاذ اللہ مکروہ نہیں ہے، مگر احتیاط برتی جائے کہ ہڈی کو توڑا۔ پوچھا گیا کیوں نہ توڑا جائے، تو فرمایا کہ اس سے اچھی فال مراد لیتے ہیں کہ اگر ہڈی کو توڑیں گے تو ہو سکتا ہے بچے پر کوئی مصیبت آ جائے، تو بہتر ہے توڑا نہ جائے۔ اگر توڑ دیا جائے تو اس سے کوئی گناہ یا حرام ممنوع نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ ہے کہ نہ توڑا جائے۔ گوشت عقیقہ کا غریب امیر ہر آدمی کھا سکتا ہے، خوشی کا گوشت ہے، خوشی کے ساتھ کھانا چاہیے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے نواسوں کے عقیقے کی دعوت کھا کر مبارکباد دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکباد وصول کرتے اور پھر کھانا کھلاتے وقت فرماتے تھے اے ابو بکر اس کو اتنا ڈال دو، اس کو اتنا ڈال دو، اے عمر اس کو اتنا ڈال دو، انس بن مالک تم بھی لے لو، اے ابو ذر غفاری تم بھی کھا لو، یعنی نام لے لے کر خوشی کے ساتھ سالن دیتے، ساتھ ساتھ شوربہ دیتے اور مسکراتے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے اے علی تیرا یہ مسکرانا اللہ سلامت رکھے۔
تو ہمیں خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود و سلام کے اشعار پھر دعا.